تو یہاں کڑے ہیں, ڈٹے ہیں. یہ چاہے ہمیں جیلوں میں بند کریں, چاہے پھانسی پہ چڑھائیں, چاہے جو بھی ریاستی تشدد ہمارے اوپر کریں, ہم حاضر ہیں. ہم حق کی آواز بلند کرتے رہیں گے, بلوچوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے, پختونوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے, مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہیں گے, جبری گمشدگان کی بازیابی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے, ریاستی جبر کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. اس کے نتائج جو بھی. السلام علیکم, نادر بلوچ حاضر خدمت ہوں. اس وقت نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں اور میرے دائیں اور بائیں جانے کے اطراف جو ہیں وہ اسلام آباد انتظامیہ نے, پولیس نے بلوچ ماؤں کے احتجاج کو روکنے کے لیے اور مبینہ طور پر گرفتار کرنے کے لیے, کیونکہ یہاں پر گرفتاری کے لیے باقاعدہ وین بھی موجود ہے, پولیس کی نفری بھی موجود ہے, یہاں پر کارڈن آف کیا ہوا اس پورے ایریا کو. اور جب میں آیا تو یہ صرف خواتین بیٹھی تھی, چند بیٹھے تھے, لیکن ابھی سینیٹر مشتاق صاحب بھی پہنچے ہیں. ہمیشہ پہنچتے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی جب پچھلے سال یہ مائیں بہنیں آئی تھیں تو سینیٹر صاحب بنفس نفیس اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں پہ موجود رہے اور اپنی حمایت کی. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ان ماؤں بہنوں کو نہیں سنا گیا, کسی نے انگیج کرنے کی کوشش نہیں کی, اور اس مرتبہ بھی چوتھا دن ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے, البتہ گرفتار کرنے کو تیار ہیں. سینیٹر مشتاق صاحب, کیوں کوئی دل نہیں ہے, احساس نہیں ہے, ضمیر نہیں ہے, وجدان نہیں ہے, یا مکمل بے حس ہو چکے ہیں, کیا ہو چکے ہیں؟ جی بالکل, بہت افسوس کی بات ہے. مجھے دکھ یہ ہے کہ دیکھیں یہ خواتین بیچاری اور اتنی دور سے آئی ہیں, سینکڑوں کلومیٹر دور سے. سب کے ہاتھوں میں تصویریں ہیں, بچوں کی تصویریں ہیں, بھائیوں کی تصویریں ہیں, کسی کے شوہر ہے, کسی کا باپ ہے, اور کوئی 5 سال سے, کوئی 10 سال سے, کوئی 15 سال سے, کوئی 20 سال سے لاپتہ ہے. اور یہ صرف اپنی فریاد سنانے پارلیمنٹ کو, عدالت کو, حکومت کو اور جو ریاست کے اصل ذمہ داران ہیں ان کو, اور یہ لوگ فریاد کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. آپ نے دیکھا کہ مجھے انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی, آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف سے راستے بند ہیں, سڑکیں بند کر دی گئی ہیں, خاردار تار لگا دیے گئے ہیں, پریزن وین جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں, بھاری نفری پولیس کی تعینات کر دی گئی ہیں, خوف کا ایک ماحول. اور کن کے لیے؟ بلوچ نہتے بچوں اور بچیوں کے لیے, جو اپنے جبری گمشدگان, جو اپنے جگر گوشوں کی رہائی کے لیے جو ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہ سوال ہے عدالت سے بھی, پارلیمنٹ سے بھی اور حکومت سے بھی. سر, یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے عقب میں پیٹرول پمپ ہے, یہ دونوں روڈ بند کر کے, جو وہاں پہ سیف ایریا میں بیٹھے تھے, خالی پلاٹ تھا جہاں پر عام لوگوں کی آمد و رفت پہ کوئی خلل نہیں تھا, آپ نے ان کو یہاں پر کارڈن آف کر کے ان کی رزق پر بھی لات ماری ہے. تو کیا کر رہے ہیں, کیا حکمت عملی کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, میں تو حیران ہوں. اسلام آباد آپ یہ کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کیپٹل ہے, تو یہاں تو نہ اسلام ہے اور نہ جمہوریت ہے. یہ نہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ بچیوں کے ساتھ یہ ظلم کر دیا جائے, اور نہ یہ جمہوریت میں کبھی ہم نے دیکھا ہے. آپ اسلام آباد میں ہر ظلم اور جبر کے خلاف آواز کے اوپر پابندی لگا چکے. تو اسلام آباد کیا مافیا کے لیے ہے؟ اسلام آباد کیا چینی چوروں کے لیے ہے, آئی پی پیز والوں کے لیے ہیں, ملک کو لوٹ مار کرنے والوں کے لیے ہیں؟ آپ فلسطین کے لیے یہاں آواز نہیں اٹھا سکتے, آپ پختونوں کے لیے, مظلوموں کے لیے یہاں آواز نہیں اٹھا سکتے, آپ مظلوم بلوچوں کے لیے یہاں آواز نہیں اٹھا سکتے, آپ جبری گمشدہ افراد کے لیے آپ یہاں آواز نہیں اٹھا سکتے. تو آپ نے تو ماشاء اللہ لگا دیا اسلام آباد میں. یہ تو ایک اوپن ایئر پریزن ہے, آپ نے اس کو ایک قید خانہ بنا دیا ہے. تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اور یہ خوف کی علامت ہے کہ یہ حکومت کتنی کمزور ہے, یہ کتنی یعنی اس کے مورل گراؤنڈ ہے ہی نہیں کہ یہ معمولی سے بھی احتجاج کو اور معمولی سے بھی فریاد کو برداشت نہیں کر سکتے. سر, آخری امید آس کسی بھی شہری کے لیے اس کی عدلیہ ہوتی ہے, اس کے سپریم کورٹ ہوتی ہے, ہائی کورٹ ہوتی ہے. کیا وجہ ہے کہ پچھلے دفعہ جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھے, حالانکہ ان کا تعلق بلوچستان سے تھا, لیکن ان ماؤں کے لیے اس نے ایک دن, ایک منٹ بھی وقف نہیں کیا, اور ابھی یحییٰ آفریدی صاحب ہے, خاموش ہے, چپ ہے. دیکھیں, یحییٰ آفریدی صاحب بھی افریدی ہیں, پختون علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور خود ان کے اپنے علاقے میں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے, بڑے پیمانے پر جو بے گناہوں کا خون بہہ رہا ہے, وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. پارلیمنٹ اور عدالت دونوں کا کردار جبری گمشدگی کے حوالے سے, مظلوموں کی دادرسی کے حوالے سے شرمناک رہا ہے. پارلیمنٹ انگوٹھا چاپ ہے, غلام ہے, ربر سٹیمپ ہے, اسکرپٹڈ کاروائی کا مرکز ہے, مافیا کی آماج گاہ ہے, اور نان الیکٹڈ فورسز کی لونڈی ہے.
ان کے لیے وہ قانون سازی کرتی ہے, ان کے لیے حرکت میں آتی ہے. مظلوموں کے لیے, پختونوں کے لیے, بلوچوں کے لیے, جبری گمشدہ افراد کے لیے کبھی پارلیمنٹ حرکت میں نہ آئی ہے, کبھی ان کے درد کو انہوں نے زبان نہیں دی. اسی طرح عدالت, میں عدالت سے پوچھتا ہوں نا, عدالت کو یہ چیخیں سنائی نہیں دیتی, یہ فریاد سنائی نہیں دے رہا. یہ جو ظلم ہے ریاستی, اب یہ دیکھیں آپ, یعنی جبری گمشدہ بھی کریں, پھر جب وہ فریاد کریں تو فریاد کی اجازت بھی نہ دیں, آپ اس کی اجازت بھی نہ دیں, تو یہ عدالت کو نظر نہیں آتا. بس ان کو بھیجنے کے لیے یا کہ واپس بھیج دیں؟ بس ہم تو یہاں کڑے ہیں, ڈٹے ہیں. یہ چاہے ہمیں جیلوں میں بند کریں, چاہے پھانسی پہ چڑھائیں, چاہے جو بھی ریاستی تشدد ہمارے اوپر کریں, ہم حاضر ہیں. ہم حق کی آواز بلند کرتے رہیں گے, بلوچوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے, پختونوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے, مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہیں گے, جبری گمشدگان کی بازیابی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے, ریاستی جبر کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے, اس کے نتائج جو بھی ہوں. ایوان بالا میں بھی آپ رہے, ایک عرصہ گزارا, کیا ان کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو ایڈریس نہ کیا جا سکے؟ کیوں مطلب ہے کہ ریاست انگیج نہیں کرنا چاہتی؟ دیکھیں, ریاست سے تو یہی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اگر ان کو فیئر ٹرائل کا حق دو, انڈر کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 9, آرٹیکل 10, فیئر ٹرائل کا حق ان کو دو, اور ثابت کر لو کہ یہ مجرم ہے تو ان کو جیل بھیج دو, سزا دو, کوئی اعتراض نہیں کرے گا. لیکن جب آپ فیئر ٹرائل کا حق دیے بغیر ماورائے عدالت گمشدہ کر دیتے ہیں, ماورائے عدالت قتل کر دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ معصوم ہے, یہ بے گناہ ہیں, آپ کے پاس ان کو جرم ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ ریاستی جبر اور ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو ریاست جو ہیں وہ اس وقت مافیا کے قبضے میں, اور وہ ریاستی جبر کے ذریعے سے انسانوں کی آوازوں کو دبا رہے ہیں. تو ان کا مسئلہ بالکل سادہ ہے, فیئر ٹرائل کا حق, فیئر ٹرائل کراؤ, جس کے اوپر آپ کے خیال میں جرم جو ہے اس نے کیا ہے, آپ اس کو فیئر ٹرائل کے مطابق گزارو, کوئی اعتراض نہیں کرے گا. تو یہ اس کا, لیکن حکومت خود دستور کو پاؤں تلے روند رہی ہے, قانون کو پاؤں تلے روند رہی ہے. اگر یہ حرکت کرنی ہے جو آپ کر رہے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں, تو پھر عدالتوں کو تالے لگا دو, پارلیمنٹ کو تالے لگا دو, پھر سیدھی سادی جبر کا اور فاشزم کا ایک نظام نافذ کر لو اعلان. پھر آخری سوال سر, بلوچستان کا حل کیا تجویز کرتے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو پچھلے 20 سال سے سلسلہ چل رہا ہے یہ رک جائے, یہ بھی لوگ نارمل زندگی گزاریں, یہ مائیں بہنیں بھی اپنے گھر میں جا کر ایک جس طرح ہم آپ زندگی گزاریں اس طرح گزاریں؟ دیکھیں, یہی تو مسئلہ ہے. پختون اور بلوچ آپ سے ایئرپورٹس نہیں مانگ رہے, پختون اور بلوچ آپ سے میٹرو ٹرین نہیں مانگ رہے. دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اس 21ویں صدی میں پختون اور بلوچ آپ سے زندگی کا حق مانگ رہے ہیں. آپ سے قانون اور آئین کے مطابق سلوک مانگ رہے ہیں کہ مجھ سے قانون اور آئین کے مطابق سلوک کرو, فاشزم میرے خلاف نہ کرو, ریاستی جبر میرے خلاف نہ کرو. یہ بہت افسوس کی بات ہے. تو اس تمام مسئلے کا حل خواہ یہاں ہے یا وہاں خیبر پختونخوا میں, ایک رول آف لا. ہمارے حکمران عباد اللہ ہیں, ہمارے اسٹیبلشمنٹ عباد اللہ ہیں. رول آف لا, عوام تو قانون کو مانتے ہیں, حکمران طبقات, بالادست طبقات قانون کو نہیں مانتے. ایک, اور دوسرا ٹرو ڈیموکریسی, یہ نہیں کہ چنتخب لوگوں کو آپ عوام کے سروں پر بٹھا دو, منتخب لوگوں کے بجائے چنتخب لوگ, آپ کے اپنے لے پالک. افغانستان, یہ بلوچستان کی اسمبلی میں کون 10% لوگ بھی حقیقی امیدوار نہیں ہیں عوام کے, حقیقی ممبر نہیں ہیں عوام کے, اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں. آپ نے بیلٹ پیپر کا ریپ کیا, بیلٹ باکس کا ریپ کیا, جمہوریت کا ریپ کیا, اپنے چنتخب لوگوں کو عوام کے سروں کے اوپر بٹھا دیا. تو یہ دو مسئلے کا حل ہے, رول آف لا اور دوسرا ٹرو ڈیموکریسی. بہت شکریہ. سینیٹر مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنے فیڈ بیک شیئر کیجیے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.